السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوچیے اگر کوئی شخص آپ کو اتنی محبت دے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ صرف آپ کے لیے گزارے، آپ کے دکھ اپنے اوپر لے لے، آپ کے گناہوں کے بوجھ پر رات بھر روتے رہے، آپ کے لیے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، کیا آپ اس شخص سے محبت نہیں کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے لیے صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ ان کی ہر سانس، ہر دعا، ہر دکھ صرف امت کے لیے تھا۔ آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایسی کہانیاں سنانے والی ہوں جو آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دیں گی، آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئیں گے، اور شاید آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ آخری میں ایک ایسا واقعہ بتاؤں گی جو آپ کو رلا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن کا بیان۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ خود قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہے، تمہاری تکلیف ان کو شدت سے ستاتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کے لیے بے قرار رہتے ہیں اور مومنین کے لیے نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ صرف اپنے لیے نہیں تھا بلکہ امت کے لیے تھا۔ آج ہم مصیبت میں روتے ہیں، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دکھ میں راتوں کو جاگتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صرف 40 سال کے تھے تو ایک دن جب اللہ کا حکم آیا کہ آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، تو سوچئے ان کی زندگی ایک ہی پل میں بدل گئی۔ جسے قریش صادق اور امین کہتے تھے، وہی لوگ ان کو جھوٹا کہنے لگے، جو ان کی عزت کرتے تھے وہی راستے میں پتھر پھینکنے لگے، جو کل تک پیار کرتے تھے وہی آج جان کے دشمن بن گئے، اور سب سے بڑا دکھ ان کے اپنے گھر والوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے والد رسول اللہ کا انتظار کرتی رہتی تھی، اور جب وہ گھر آتے تو ان کے کپڑے خون سے بھرے ہوتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی اور کہتی، ابو آپ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے، میری بیٹی یہ سب میں تمہارے لیے اور تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں۔ سوچئے یہ قربانی صرف اپنی بیٹی کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی آپ کے اور میرے لیے بھی تھی۔ طائف کا سب سے دکھ بھرا دن۔ اگر دنیا میں کوئی شخص ایک دن کا سب سے بڑا دکھ بتائے تو وہ تکلیف کا دن ہوگا، طائف کا دن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امید لے کر چلے تھے کہ شاید طائف والے ایمان لے آئیں، لیکن وہاں کیا ہوا؟ ان پر پتھر برسائے گئے، ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں جسم سے اتنا خون بہا کہ پاؤں سے چپک گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ بد دعا دے دیجئے ان لوگوں کو، لیکن سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں زید، میں ان کے لیے دعا کروں گا، شاید ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئے۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ ان کی بد دعا نہیں بلکہ ان کی دعا کا اثر ہے۔ سوچئے جو شخص اپنے دکھ میں بھی ہمیں یاد کرے، کیا ہم اس سے محبت نہیں کریں گے؟ جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا تو سب سے پہلے ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، امت کی ہدایت۔ جب لوگ ان کا مذاق اڑاتے تو ان کا دل نہیں ٹوٹتا تھا، ان کی فکر یہ ہوتی تھی کہ ہدایت سے دور کیوں ہے۔ جب لوگ ان کو پتھر مارتے تو وہ غصہ نہیں کرتے، وہ ان کے لیے دعا کرتے۔ آج ہم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آج ہم دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رات بھر روتے رہتے تھے؟ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر رو رہے ہیں، ان کے آنسو ان کے داڑھی کو بھگو رہے ہیں، اور وہ صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے سب گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ اگر میری امت کو جہنم سے بچانے کے لیے مجھے اور بھی دکھ اٹھانا پڑے تو میں وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی، یہ تھی ان کی ہمارے لیے محبت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے دشمن تھے، ان کا ارادہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن جب انہوں نے ایک دن دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں روتے جا رہے ہیں اور صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، یا اللہ اگر یہ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں تو ان کے دل بدل دے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہی ہل گیا اور وہ چلانے لگے، یا رسول اللہ میں آج سے آپ کا وفادار ہوں۔
سوچئے جو شخص اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرے اس کی محبت کتنی عظیم ہوگی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو ان کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، لیکن ان کا دل صرف ایک فکر میں تھا، میری امت کا کیا ہوگا۔ جب وہ مسجد میں آئے تو صحابہ ان کو دیکھ کر رونے لگے اور ایک آخری دفعہ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو تو صرف مجھے یاد کرنا، اور جب ان کے آخری لب ہلے تو صرف ایک لفظ نکل سکا، میری امت میری امت۔ سوچئے جو شخص مرنے سے پہلے بھی صرف اپنی امت کی فکر کرے، کیا ہم اس سے محبت نہیں کریں گے؟ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے آج ہمارا حال کیا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل میں کوئی جذبہ نہیں جاگتا۔ ہم درود صرف تب پڑھتے ہیں جب کوئی کام اٹک جائے۔ ہماری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کافی کم نظر آتی ہے۔ کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے دکھ کا احساس کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان کی محبت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اب ایک سوال اٹھتا ہے، ہم اپنی زندگی میں اس محبت کو کیسے لائیں؟ درود کو صرف ضرورت کے وقت نہیں، ہر وقت پڑھنا شروع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے تو ان کی زندگی کو فالو کرنا شروع کریں۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے درود بھیجنے کی عادت ڈالیں۔ آج ہم درود کو صرف اپنے کام نکلوانے کا طریقہ سمجھنے لگے ہیں۔ جب نوکری نہیں ملتی درود پڑھ لو، جب بیماری نہیں ٹھیک ہوتی درود کا وظیفہ کر لو، جب بزنس نہیں چل رہا درود کا عمل شروع کر لو۔ لیکن کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے محبت کرتے ہیں یا صرف اپنی ضرورت کے لیے؟ صحابہ کا جذبہ دیکھیے، ان کے لیے درود محبت کا اظہار تھا، ضرورت کا نظام نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مدینہ کی گلیاں سونی ہو گئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اذان دو، لیکن ان کا دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ اذان دیتے وقت اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا مشکل ہو جاتا۔ پھر ایک دن جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئی تو وہ روزے مبارک پر آئے اور روتے روتے کہا، یا رسول اللہ ہم آپ کے بغیر جی نہیں سکتے۔ اس رات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب میں دیکھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے ہیں، بلال کیا اب تم مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے؟ بس اگلے دن انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ درود پڑھنا شروع کیا۔ یہ ہوتی ہے اصلی محبت۔ انہوں نے درود اس لیے نہیں پڑھا کہ کوئی کام نکل جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرتے تھے۔ آج ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم درود صرف اپنی دنیا کے کام بنانے کے لیے پڑھیں گے یا پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کے لیے۔ سوچئے جب قیامت کے دن سب اپنی فکر میں ہوں گے اور یہ ایک آواز بلند ہوگی، میری امت میری امت، یہ آواز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اگر آج ہم ان سے محبت نہیں کرتے تو قیامت کے دن کس منہ سے ان کا سامنا کریں گے؟ آج سے ایک نیا ارادہ کریں، درود صرف وظیفہ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل ثبوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بات کہی تھی، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری سنت پر چلو۔ آج ایک نیا ارادہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرنے کا۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھ کر کمنٹ میں ڈن کر دیں۔